لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج کی عبادت مسلمانوں پر اسی طرح سے واجب ہے جیسے نماز واجب ہوتی ہے، روزہ واجب ہوتا ہے، دیگر عبادات جس طرح سے انجام دی جاتی ہیں اسی طرح سے حج کی عبادت بھی واجب ہے۔ مگر حج کی عبادت کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے یا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر قرضہ ہے اور وہ حج کرنے جا رہا ہے یا قرضہ لے کر ہی حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا حج ہو تو جائے گا، مگر زندگی میں جو ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہوتا ہے وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہے، لیکن اگر آپ بار بار جا رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، ہر سال انسان جا سکتا ہے تو جانا چاہیے، کم از کم اگر ہر سال نہیں جا سکتا تو 5 سال میں ایک مرتبہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ واجب ہے، اگر استطاعت رکھتا ہو تو اسے جانا چاہیے۔ لیکن اگر اس پر قرضہ ہے تو اگر وہ حج پر جانا چاہے تو جا تو سکتا ہے، مگر واجب حج کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرضہ ہو کا مطلب کیا ہے۔ ایک کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرضہ لے کر اپنا مکان بنایا ہوا ہے، یا مثلا مارگیج پر اپنا مکان بنایا ہوا ہے۔ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں عام طور پر مارگیج پر ہی اپنا مکان بناتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ میں پاکستان کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ اگر اس نے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہے اپنے مکان کے لیے، اور یہ 1 کروڑ روپے کی ادائیگی اس کو 20 سال میں کرنی ہے، اور 1 کروڑ کا مکان اگر اس کا ہے تو مثلا فرض کیجئے کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، اور ویسے ایک مڈل کلاس فیملی کی طرح اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے پاس فرض کیجئے کہ حج کے پیسے جمع ہو گئے ہیں، جو عام طریقہ کار 2019 میں حج کا ہے وہ عام قافلے والے تقریباً 7 لاکھ روپے ایک آدمی کے حج کے لیتے ہیں، جو پرائیویٹ قافلہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس مثلا اپنے اور اپنے بیوی کے دونوں کے ملا کے 14 لاکھ ہیں۔ 14 لاکھ ہونے کی وجہ سے یہ مستطیع ہے اور یہ حج پر جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کیا کیا جائے کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ مکان کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، اگرچہ اس کی ادائیگی اس کو 20 سال میں کرنی ہے، مگر اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ اگر یہ حج پر جانا چاہتا ہے تو بالکل جا سکتا ہے، اس کا حج ہو بھی جائے گا، لیکن یہ مستحب حج کہلائے گا، واجب حج نہیں کہلائے گا۔ واجب حج نہیں کہلائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئندہ زندگی میں اس کے پاس قرضے کی ادائیگی کے بعد پھر دوبارہ اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس پر حج کرنا دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کھاتا پیتا شخص بھی ہو، اب میں ایک اور مثال بھی پیش کر دوں، مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص بلینر ہے اور اس کی انڈسٹری چل رہی ہے، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس نے فرض کیجئے کہ $1 بلین قرضہ لیا ہوا ہے مختلف بینکوں سے یا مختلف کمپنیز سے، اور وہ کارخانے دار ہے، باقاعدہ انڈسٹری چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ حج پر جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ظاہر ہے کہ بلینر ہے تو 14 لاکھ روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، آرام سے جمع کر کے یہ جا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی لے جا سکتا ہے۔ مگر اگر یہ ساری چیزیں بیچ دے، اپنی انڈسٹری بیچ دے یا دوسری چیزیں بیچ دے یا جو غیر ضروری چیزیں بیچ دیں تو اس کے پاس پھر 14 لاکھ کی رقم بھی نہیں بچے گی، اس لیے کہ قرضہ $1 بلین کا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ قرضہ اس پر رہ جائے گا۔ تو باوجود اس کے $1 بلین قرضہ لینے والا آدمی ہے، اور ظاہر بینک جب قرضہ دے رہی ہے کسی کو $1 بلین کا تو وہ عام آدمی نہیں ہوگا۔ تو اگرچہ اس کے پاس بہت ساری سہولتیں، شاندار قسم کا بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، مگر چونکہ اس پر قرضہ ہے اور اگر یہ غیر ضروری چیزوں کو نکال دے تو اس کے پاس جو 14 لاکھ حج کی ادائیگی کے لیے بچنا چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہیں بچ رہے۔ تو ایسی صورت میں یہ حج تو کر سکتا ہے مگر اس کا یہ واجب حج نہیں کہلائے گا، یہ مستحب حج کہلائے گا، اور جب بھی قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس 14 لاکھ یا اس سے زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے رقم آئے گی تو پھر دوبارہ اسے واجب حج کرنا پڑے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جن پر قرضہ ہوتا ہے وہ اپنا واجب حج ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ قرضے کی ادائیگی نہ ہو۔
سوائے یہ کہ قرضہ اتنا لمبا ہو جسے ہم کہیں کہ 50 سال تک اگر ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی نے بھی یہی والی مثال دی ہے، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ قرضہ جس پر ہوتا ہے اس کا واجب حج ادا نہیں ہو سکتا ہے، وہ پہلے قرضے کی ادائیگی کرے، اس کے بعد حج پر جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد